لیکن کچھ شرپسند لوگوں کا مزاج اس طرح بن گیا ہے کہ یہ ملک صرف انہی کا ہے، باقی دیگر مذاہب کے لوگ اس ملک کے نہیں ہے اور نہ ہی ملک ان کا ہے، جبکہ یہ بات بہت ہی غلط بات ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہٹ درمی والی بات ہے، یہ ناانصافی والی بات ہے، کیونکہ جب اس ملک کو آزاد کرایا گیا، ہندوستان کو انگریزوں کی ناپاکیوں سے اور ان کی چال بازی سے اس ملک کو جب آزاد کرایا گیا تو تمام دھرم کے لوگ اس میں شامل تھے۔ ان تمام کی وجہوں سے، کسی ایک دھرم کی وجہ سے نہیں بلکہ تمام دھرم والوں کے، تمام مذاہب کے لوگوں کے اتحاد کی وجہ سے یہ ملک آج جمہوریت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ورنہ اگر اس وقت تمام دھرم اور تمام مذاہب کے لوگ اپنا گھٹنا ٹیک دیتے، اپنا ماتھا ٹیک دیتے انگریزوں کے سامنے اور اپنی جان پیش نہیں کرتے اور قربانی پیش نہیں کرتے، تو یاد رکھو اے شرپسندوں، یہ ملک نہ تمہارا ہوتا، نہ ہمارا ہوتا، نہ ان کا ہوتا، بلکہ یہ ملک آج انگریزوں کے قبضے میں ہوتا۔ آج بھی انگریز اس کے اوپر حکومت کرتے ہوئے نظر آتے۔ آج جو یہ حکومت تمہارے ہاتھوں میں آئی ہے تو یاد رکھنا کہ یہ ہم لوگوں کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اس میں قربانی پیش کی ہے۔ تو آج جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں صرف ہندو ہی رہیں گے، غیر مسلم ہی رہیں گے اور ہندو راشٹر اس کو بنانے کی بات کر رہے ہیں، میں ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھانا چاہتا ہوں اور پیوست کرنا چاہتا ہوں کہ جاؤ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھو، ہندوستان کی تاریخ پہ نظر تو ڈالو کہ ہندوستان کی کیا تاریخ ہے اور اسے کیسے آزاد کرایا گیا، تمہیں پتہ چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ محترم سامعین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 15 اگست کے دن ہمارا یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا تھا، انگریزوں کی نجاست سے، انگریزوں کی ناپاکیوں سے پاک ہوا تھا، اور آزاد کرانے میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ سر فہرست علماء حق، علماء دیوبند نے اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے سے بہت ہی قربانی کا مظاہرہ کیا اور بہت قربانیوں سے انہوں نے اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ اسی طرح اور بھی دیگر لوگ ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے، اسی طرح نیتا جی سبھاش چندر بوس جیسے لوگ، اسی طرح جواہر لال نہرو جیسے لوگ، اور بھی قائدین حضرات موجود ہیں جنہوں نے اپنی قربانی اور اپنے جد و جہد کے بعد اس نتیجے پر انہوں نے اپنا قدم رکھا کہ یہ ملک آزاد ہو گیا، یہ ملک پاک ہو گیا۔ اس کے بعد جب 26 جنوری کا موقع آیا، اس دن اس ملک کے قوانین بنائے گئے، اس ملک کے دستور بنائے گئے، لاء تیار کیا گیا اس ملک کا، اور اس ملک کا ایک ضابطہ بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دن اس ملک کو جمہوری قرار دے دیا گیا۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہندوستان جو جمہوری ملک ہے، ہمیں جمہوریت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جمہوریت اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ہندو بھائی، اور اسی طرح جو اس مزاج کے لوگ ہیں کہ یہ ملک صرف ان کا ہی ہے، تو ایسے لوگ جمہوریت کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمیں جمہوریت کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ذات اور دھرم، مسلک، منہج، ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ تمام لوگ اس ملک میں پناہ لے سکتے ہیں۔ تمام کے تمام لوگ اس ملک میں رہنے کے حقدار ہیں۔ جو یہاں کے باشندے ہیں وہ اول وہلے میں اس ملک کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اس ملک میں رہیں اور یہ ملک ان کا ہے۔ لیکن کچھ شرپسند لوگوں کا مزاج اس طرح بن گیا ہے کہ یہ ملک صرف انہی کا ہے، باقی دیگر مذاہب کے لوگ اس ملک کے نہیں ہے اور نہ ہی ملک ان کا ہے، جبکہ یہ بات بہت ہی غلط بات ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہٹ درمی والی بات ہے، یہ ناانصافی والی بات ہے، کیونکہ جب اس ملک کو آزاد کرایا گیا، ہندوستان کو انگریزوں کی ناپاکیوں سے اور ان کی چال بازی سے اس ملک کو جب آزاد کرایا گیا تو تمام دھرم کے لوگ اس میں شامل تھے۔ ان تمام کی وجہوں سے، کسی ایک دھرم کی وجہ سے نہیں بلکہ تمام دھرم والوں کے، تمام مذاہب کے لوگوں کے اتحاد کی وجہ سے یہ ملک آج جمہوریت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ورنہ اگر اس وقت تمام دھرم اور تمام مذاہب کے لوگ اپنا گھٹنا ٹیک دیتے، اپنا ماتھا ٹیک دیتے انگریزوں کے سامنے اور اپنی جان پیش نہیں کرتے اور قربانی پیش نہیں کرتے، تو یاد رکھو اے شرپسندوں، یہ ملک نہ تمہارا ہوتا، نہ ہمارا ہوتا، نہ ان کا ہوتا، بلکہ یہ ملک آج انگریزوں کے قبضے میں ہوتا۔
آج بھی انگریز اس کے اوپر حکومت کرتے ہوئے نظر آتے۔ آج جو یہ حکومت تمہارے ہاتھوں میں آئی ہے تو یاد رکھنا کہ یہ ہم لوگوں کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اس میں قربانی پیش کی ہے۔ تو آج جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں صرف ہندو ہی رہیں گے، غیر مسلم ہی رہیں گے اور ہندو راشٹر اس کو بنانے کی بات کر رہے ہیں، میں ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھانا چاہتا ہوں اور پیوست کرنا چاہتا ہوں کہ جاؤ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھو، ہندوستان کی تاریخ پہ نظر تو ڈالو کہ ہندوستان کی کیا تاریخ ہے اور اسے کیسے آزاد کرایا گیا، تمہیں پتہ چلے گا۔ اور 26 جنوری کے دن قوانین جو نافذ کیے گئے اس میں کیا کیا قوانین تھے وہ تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ یہ سب جاننے کے باوجود بھی اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ ملک صرف تمہارا ہے تو یہ ہٹ درمی ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظالمانہ اور جابرانہ رویہ ہے۔ لہذا اس ملک کے اندر مسلم بھی رہیں گے، عیسائی بھی رہیں گے، سکھ بھی رہیں گے، ہندو بھی رہیں گے، اور جتنے اور مذاہب کے لوگ ہیں تمام اس ملک کے باشندے ہیں، شہری ہیں۔ تو جو لوگ ان سے شہریت اور ان سے ان کے مکان کو چھیننے کی کوشش کریں گے وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے، وہ غیر منصف مزاج کے لوگ ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک گلدستے میں تمام قسم کے پھول موجود ہوں، ایک ہی گلدستے میں، اور ایک ہی درخت میں تمام قسم کے پھل موجود ہوں۔ تو ایسا ہی ہمارا ملک ہندوستان ہے کہ ایک ہی ملک میں تمام مذاہب کے لوگ موجود ہوں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہ ہے آپس میں بھائی بھائی۔ یہ نعرہ بہت مشہور زمانہ ہے، لیکن اس نعرے کو آج بدلنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے اور ملک ہندوستان کے بنائے گئے قوانین کا النگھن کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے مزاج کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کہیں CAA اور NRC والی باتیں کی جا رہی ہے اور یہ ناپاک قانون لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے لوگ اپنا دامن بھی صاف کریں، اپنے مزاج کو پاک کریں اور آپس میں مل ملاپ کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ ہر ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی پرزور کوشش کر رہا ہے۔ ہر مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کو ٹرول کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ صحیح پوری دنیا کے اندر آج تک ڈکلیئر نہیں ہوا۔ پورے مذاہب کے لوگ اس بات پر اتفاق نہیں کیے، اس بات پر انہوں نے کبھی اتحاد نہیں کیا کہ یہ مذہب ہی سچا ہے۔ ہر مذہب دوسرے مذہب کو گالیاں دے رہا ہے، ہر مذہب دوسرے مذہب کے معبودوں کو سب و شتم کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم سب کا معبود ایک ہے، خالق ایک ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ 26 جنوری منانا کیسا ہے۔ ہمارے کچھ اہل بدعت حضرات جو ہیں وہ یہ بات اکثر کہتے ہیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں اور 26 جنوری بھی مناتے ہیں، وہ ہر قسم کے رسم و رواج کرتے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن کچھ موحد قسم کے لوگ ہیں جیسے علماء حق، علماء دیوبند اور بھی دیگر لوگ ہیں مذاہب کے، وہ میلاد نہیں مناتے، وہ جشن نہیں مناتے، وہ نیاز فاتحہ وغیرہ یہ سب نہیں کرتے، کنڈا منانا، 40واں، ان تمام بدعات سے وہ پاک ہے۔ لیکن جب 26 جنوری کا دن آتا ہے، 15 اگست کا دن آتا ہے، وہ 15 اگست بھی مناتے ہیں، 26 جنوری بھی مناتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہم جب میلاد نہیں منا سکتے تو ہم 26 جنوری کیوں منا رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ 15 اگست اور 26 جنوری کس نیت سے مناتے ہیں؟ ہماری نیت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیاوی امور میں سے ہے، یہ قومی سطح پر اس چیز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور ایک تاریخ کو تازہ کرنے کی ایک کوشش کی جاتی ہے۔ نہ اس میں ہم ثواب کی کوئی امید کرتے ہیں، نہ ہی یہ دین اسلام کا کوئی کام ہے، بلکہ یہ دنیاوی امور میں سے ہے۔ لہذا میلاد منانا اور جشن منانا، اسی طرح یوم وفات منانا، 12 وفات منانا، یہ تمام چیز اور یہ تمام کام دین اسلام کے نام پر ہوتا ہے، اسلام کے لیبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا اس لیے وہ بدعت کے زمرے میں چلا گیا، کیونکہ اسلام میں اس کی کوئی حکم نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ بدعت ہے، کیونکہ آپ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، آپ نیکی کی نیت سے کرتے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرتے ہیں، لہذا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ہم اسلام کے پابند ہیں، جتنا بتایا گیا اتنا کرنا ہے، اور جس بات کا کوئی حکم نہیں ہے صراحتاً اس کام کو نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم کرتے ہیں تو وہ بدعت ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اور 26 جنوری منانا یہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور نہ اس میں ثواب ہے، نہ کوئی نیکی کا یہ کام ہے، بلکہ قومی سطح پر اسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔
اور اگر آپ کا بھی کہنا یہ ہے کہ ہم یوں ہی جشن مناتے ہیں عید میلاد النبی، تو پھر یہ اعلان کر دو اپنے اسٹیج سے کہ ہم نیکی کی وجہ سے، ثواب کی وجہ سے نہیں منا رہے، بلکہ ہم دنیاوی کام کی وجہ سے اور دنیاوی امور انجام ہم دے رہے ہیں، دنیاوی کام اسے آپ اعلان کر دیں۔ لہذا شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے شرعی دلائل کی ضرورت ہے، اور دنیاوی امور پہ عمل کرنے کے لیے شرعی دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ فرق ہو گیا ہمارے منانے میں اور آپ کے منانے میں۔ لہذا میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپس میں اتحاد میل ملاپ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور اس دنیا سے خوشی خوشی رخصتی لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں سے ایک دوسروں کی نفرت کو مٹا دے، اور اختلافات اپنی جگہ پہ، دشمنیوں کو دور کر دے، اور بغض و عداوت کو دور کر دے، اور آپس میں میل ملاپ اور اتحاد پیدا فرمائے۔ وما علینا